نے نشانہ لگایا تھا، بھالے سے مارا تھا حضرت حمزہ کو. یا رسول اللہ، تلوار نکالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ. یا رسول اللہ، وحشی ہے، سر قلم کر دیا جائے، اس کا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا رہنے تو کیا بات ہے وحشی، کیسے آنا؟ یا رسول اللہ میرے لیے بھی معافی. میرا آپ سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، آپ نے معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی یہ تعلیم کتنی اہم دی ہے. آپ نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، معاف کر اس کو جو تجھ پر ظلم کرے، صلہ رحمی کرو، جوڑو اسے جو تمہیں توڑتا ہو. سل من قطعک، جو توڑتا ہے رشتے کو اس کو تم جوڑو. واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو. یہ آپ نے حکم دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے کتنا بڑا دکھایا، عمل کر کے کتنا بڑا دکھا دیا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، میں کیا بتا سکتا آپ کو میرے بھائی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے. ایک طرف سے آپ کے وہ بھائی بھی تو تھے، چچا ہی نہیں تھے، بھائی بھی تو تھے. دلی محبت تھی، اور اتنی زیادہ محبت تھی، اتنی زیادہ محبت تھی. اور حضرت حمزہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد عقیدت اور محبت تھی. ایمان نہیں لایا تو اس سے پہلے بھی بہت محبت. یہ آپ کے رضائی بھائی ہیں، جن کا دودھ نبی نے پیا ہے، انہی کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا ہے رضی اللہ تعالی. اتنی محبت، پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. حضرت ہندہ کو بھی معاف کر دیا، وحشی کو بھی معاف کر دیا، سفیان کو بھی معاف کر دیا. کون سفیان؟ اٹھاؤ تاریخ، جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوات ہوئے ہیں فتح مکہ تک، سب کے سب غزوات میں سپہ سالار رہے ہیں حضرت سفیان کفار کی طرف. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں کیا، ان کے ساتھ یہ بھی فرمایا جو سفیان کے گھر میں امان لے لے تھوڑی دیر کے لیے، اگر سفیان کے گھر میں بھی چلا گیا اس کو بھی امان ہے. سفیان کو گھر میں کیوں امان ہے؟ ہمارے یہاں مسلمانوں میں ہم اپنی زندگی بتائیں کہ ہمارے یہاں معاف کرنے کا، وعدہ خلافی کرنے کا، یہ تو وعدہ خلافی کرنے کا تو تمہیں امتیاز ہو گیا، اور معاف کرنا تو بہت بڑی بات ہو گئی. یہ تو مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی کو وہ معاف کر. مسلمان ہو اور معاف کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنا ہم بالا تر ہو گئے. اور اندازہ لگائیں کہ ہمارے دل میں کتنی نبی سے محبت. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہ کفار مکہ آپ کو اذیت میں ڈالتے، پریشان کرتے، مشکلات میں ڈالتے، آقا رحمت گھڑی دو گھڑی، لمحہ دو لمحہ حضرت سفیان کے گھر میں پناہ گزیر ہوتے. اس کے بدلے میں آپ نے فرمایا تھا جو سفیان کے گھر میں اگر ٹھہر جائے اس کو بھی امان. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، کفار تھے، کافر تھے، لیکن ان کے یہاں جو نیم رول جو تھا وہ تھا. ہمارے یہاں سب ختم ہے، اپنے من مانی ہے بھائی، معاف کریے گا، صرف اور صرف من مانی. کافر تھے ابو سفیان اس وقت، لیکن نیم یہ تھا جو جس کے گھر میں آ گیا اگر اس کا دشمن حملہ آور ہے تو اس کی حفاظت کی پوری ذمہ داری اس گھر والے پر. اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ خیال ویال نہیں. ہم تو پا جائیں اسی کو موقع کو تلاش ہی کرتے ہیں کہ ایسا موقع ملے تو ہم ان پر حملہ ہو. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمیں اپنے تعلقات اور اپنے رشتے کو اپنے نبی سے مضبوط کرنا پڑے. مضبوط کیسے ہوگا یہ چیز ضروری ہے. ابھی آپ نے سارے واقعات سنے، یہ واقعات تو آپ سنتے بھی رہتے، بارہا سنتے ہیں، لیکن یہ چیز ہوئی کیسے، یہ چیز ہمارے اندر آئے کیسے؟ یہ دو باتیں ہوئی اس طرح کہ جب تعلق اللہ سے مضبوط ہوا تو یہ بات ہوئی. آئے کیسے ہمارے اندر؟
آنے کے جو ذرائع ہیں وہ اللہ سے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کا اب مزاج بنانا چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، بس چھوڑ دیتے ہیں، سنت ہی تو ہے بس نظر نہیں کرتے، سنت ہی تو ہے بس نہیں بھائی، سنت ہی اگر آپ نے کر کے چھوڑ دیا تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب۔ سنت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتے مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل تا نہ گفتے پروردگار وما ينطق عن الهوى۔ نبی اس وقت تک بات نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے۔ تو ہم نے سنت کو ہلکا، تعلق اللہ سے آپ کا جڑے گا، یقین جانیے حالات وہی ہوں گے جو پہلے بھی ہوا کرتے۔ ایک عورت ہے، عورت کی ذات کتنی کمزور ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہے، لیکن لوہا بنوا دیتی ہے۔ آقائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت آئی جن کا نام حضرت خولہ ہے، آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا خولہ، آپ کا شوہر آپ پر حرام ہوا، کیونکہ شریعت نہیں آئی تھی، جو پچھلی شریعت میں جو چیز تھی وہ آپ نے فتویٰ دے دیا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میری عمر دیکھیے، میرے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گا، میں کہاں جاؤں گی یا رسول اللہ، کچھ کرم کریے۔ آپ نے فرمایا خولہ تمہارا طلاق ہو گیا، تمہارے اوپر اس کی طلاق پڑ گئی، وہ شوہر تمہارے لیے ناجائز ہو گیا۔ 3 مرتبہ حضرت خولہ کہا، نبی کا یہی فرمان، یہی جواب آیا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت خولہ نے مصلی بچھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لگائی اللہ کی پکار، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پوری کی اور اس کے بعد دعا کرنے لگی، یا رب کریم میرے حق میں فیصلہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی طاری ہوتی تھی تو ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ اما عائشہ روایت کرتی ہے کہ میں بیٹھی دیکھ رہی تھی خولہ کو، اور خولہ اپنے رب سے اتنی گڑگڑا رہی تھی، اے اللہ تو ہی تو میرا رب ہے، تو ہی میرا پالنہار ہے، تو بتا میں کہاں جاؤں گی، یہ بچے ہیں، یہ شوہر میرا مجھ کو ایک ہے کہہ رہا، میں کیا کروں گی؟ وہ رونے لگی، بے تحاشا رو رہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت خولہ رو رہی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئی ہے، اور اب نبی کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ نبی سے فرمایا گیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خولہ دعا کو کم نہ کیا، ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ خولہ سے کہہ رہی ہے، خولہ ٹھہر جا، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو میرے ہی حق میں فیصلہ کر، میرے بھی حق میں فیصلہ کر، میرے ہی حق میں فیصلہ۔ یہ ہے اللہ سے تعلق۔ اور پھر قرآن کا وہ حصہ بنا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ تحقیق کی اللہ نے سن لیا، یقیناً اللہ نے سن لیا اس عورت کا جو آپ سے شکایت کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں۔ کیا شکایت کر رہی ہے؟ کہ وہ میرے شوہر نے یوں کہا ہے کہ تو میرے ماں کی طرح ہے۔ یاد رکھے، اس سے بدلاؤ، پوری امت سے بدلا دو، قیامت تک رہتی دنیا تک پڑھی جانے والی کلام الہی میں اللہ نے پوری سورت نازل کر کے یہ پیغام دے دیا کہ جو کوئی بھی اگر اپنی بیوی کو ایسا کہتا ہے تو اس پر طلاق نہیں پڑے۔ تعلق جب اللہ سے ہوگا تو فیصلے بھی اللہ ایسے ہی کرے۔ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن سے تعلق بالکل ٹوٹا ہوا۔ فضائل اعمال کے مصنف حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک ختم قرآن پڑھتے تھے۔
اخیر عمر میں حضرت کی بینائی میں کچھ اثر پڑ گیا، قرآن نہیں پڑھا جا رہا تھا، حضرت رو رہے تھے، دن میں جو پورا قرآن 24 گھنٹے میں مکمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ روایتوں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی، اے اللہ اب مجھے اس زندگی سے کیا فائدہ جس آنکھ سے تیرا کلام نہ دیکھ سکوں۔ کتابوں میں ہے اسی کے چند مہینے کے بعد آپ کعبۃ اللہ شریف پہنچے اور کعبۃ اللہ کے شریف کے غلاف کعبہ پکڑ کر کہا، اے اللہ میں نے تیرے نبی کی شان میں یہ کلام یہ لکھا ہے، فضائل درود شریف لکھا ہے، فضائل کی تمام کتابیں جمع کی ہیں، اے اللہ اگر تجھے اس کی قبول ہے تو اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت دے دے، آج بھی جنت البقیع میں آرام ہے۔ آج بھی حضرت کا خاندان پورے 24 گھنٹے میں 2 قرآن پڑھتا ہے۔ مجھے یہ اتنا علم ہوا ہے کہ ان کے یہاں 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے نہیں 2 دن میں قرآن مکمل ہوتا ہے۔ اب اتنے مشکلات میں پڑھنے کے بعد پھر بھی ان کے خاندان میں ابھی یہ رواج ہے کہ 2 دن 3 دن میں ہر کسی کا قرآن مکمل ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن اتنی عظیم بالا اعلیٰ ورفا کتاب جس سے ہماری زندگی کتنی دور ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جس میں اللہ فرما رہا ہے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، ہر آدمی چاہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے میری زندگی سب سے اچھی ہو جائے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، زندگی بالکل پاک صاف اطمینان خوبصورت ہو جائے۔ اس کے لیے خوبصورت زندگی بنانے کے لیے خوبصورت طریقے پر اپنی زندگی لانا پڑے، دل قرار پائے گا اسی وقت۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل تو قرار کب پاتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے۔ ہمارا دل کب قرار پاتا ہے؟ 2-4 آدمی کی غیبت کر کے، 2-4 برائی کر کے دل قرار پاتا ہے۔ ہم ایمان والے کا ایمان والوں کا دل قرار اس وقت پاتا ہے جب اللہ کو ذکر کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں دل کو قرار ملنا۔ اللہ کے ذکر سے ہٹ کر دل کو قرار نہیں مل سکتا۔ اللہ کا ذکر قرآن کریم سب سے بالا اور اعلیٰ ذکر قرآن کریم، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی بات ہے۔ پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ایک بات ہم طے کریں کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ قرآن جس طرح انسان کا سارا کچھ ہو دل نہ ہو تو وہ آدمی بیکار ہے، دل نہیں تو بیکار ہی تو ہے۔ اسی طرح قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے میرے امتی کے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین۔ روایت موجود ہے، پڑھ لیجیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عورتوں کو سورہ واقعہ یاد کراؤ، یہ انہیں غنی کرنے والی صورت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی سورہ یاسین والا ہے۔ ہماری صبح کیسے ہوتی ہے، ہماری شام کیسے ہوتی ہے؟ ہم تو قرآن دیکھتے ہی نہیں۔ قرآن کیوں ہمارے یہاں جزدان میں رکھا ہوگا؟ ابا پڑھا کرتے تھے یا دادی پڑھا کرتے تھے؟ قرآن پر غرض رکھا ہے یا کچھ بھی ہمیں محسوس ہے؟ یہ مسلمانوں کی عام بیماری ہے، معاف کریے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں ہم فرمایا گیا اگر دیکھ لو تو بھی میں نے کی ملی۔ دنیا میں قرآن کو اگر آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، قرآن دیکھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سننے والا ہر طرف سے ثواب کا موقع۔ میری دادیاں بہت بری ہیں الحمدللہ، آج بھی الحمدللہ وہ سورج کے اجالے میں قرآن پڑھتی ہیں، لوگ لائٹ جلاتے وہ منع کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ کچھ بھی ہو جائے ان کو تلاوت کرنا ہے۔
میں کہتا ہوں ہم لوگوں کو تو چشمہ لگ گیا، ان کو چشمہ ہی نہیں لگتا. کئی مرتبہ ہم نے کہا آنکھ دکھاؤ، نہیں. اسی لیے کہیں میں نے پڑھا تھا، لکھا ہے قرآن کو دیکھنے والے کے آنکھ کی نور کبھی کم نہیں ہوتا. اس لیے قرآن کو دیکھا کرنا چاہیے. ایک واقعہ کہیں کتاب میں نے پڑھا تھا، لکھا تھا ایک آدمی کا صرف اور صرف یہ کرتا تھا کہ قرآن کریم کو اٹھاتا اور قرآن پر انگلی پھیر کر کہتا، اے اللہ تو نے یہ بھی صحیح لکھا، یہ بھی صحیح لکھا، یہ بھی صحیح لکھا، یہ صحیح لکھا. اس کے اللہ نے مغفرت کر. ہم اب پڑھ رہے تھے، ہمارے ہاں جماعت آئی تھی بنگلہ دیش کی یا کہیں کی. ایک آدمی تھا بڑا شرابی کبابی تھا، بڑا شرابی تھا. ہمارے یہاں مدرسے میں جماعت پہنچی، بات ہوئی، ہم نے وہ بات سنی، بہت غور سے سنی. اس کا عرض مجھے آج بھی الحمدللہ میں اس کو آپ کے سامنے. وہ ایک آدمی تھا بہت شرابی تھا، اس کی زندگی شراب میں گزری. لیکن ایک چیز تھا، جب اذان ہوتی تھی اگر وہ شراب بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ رک جاتا، اذان بغور سنتا. جب اس کا روح نکلنے کا وقت ہوا بہت پریشان ہوا، پورا گاؤں اس کو ٹوٹ پڑا. مسجد کی جماعت وہاں موجود تھی. کل لوگوں نے امیر صاحب سے کہا، تو امیر صاحب اپنے کچھ افراد کو لے کر پہنچے. ان کو دماغ میں کیا آیا، سب کچھ پڑھا، سورہ یاسین بھی پڑھی گئی کہ بھئی روح قاعدے سے نکل جائے، لیکن نہیں نکلی، روح نہیں نکلی. وہ تڑپ اس کی بنتی، تڑپ میں اور شدت بڑھتی گئی، پریشانی بڑھتی ہی چلی گئی. آخر کار امیر صاحب کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اذان دے دیا جائے. ایک صاحب کو حکم دیا کہ اذان دو. جیسے اذان دی، فرما رہے تھے کہ حی علی الصلاۃ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، فوراً اس کی روح تب تھا وہ شراب. ہم سوچتے یہ ہیں کہ سب سے بڑا عمل کرنا وہی کام تھا. بھائی آپ چھوٹا عمل کریے نا بھائی، کوئی ضروری ہے کہ آپ پہاڑ پہ پہلے چڑھیں گے؟ پہلے آپ تھوڑا عمل کریے، کچھ تو اپنی زندگی کو سنواریے. ہمارے یہاں ایک بزرگ عالم گزرا کرتے تھے، 92 سال بھائی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. حضرت مولانا نظر محمد صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ تو نماز پڑھ کے جایا کرو کہ اللہ کے یہاں کنکن میدان محشر میں تھوڑی ہی دیر اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا موقع تمہیں مل جائے. اگر کچھ بھی نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تو پہنچتے ہی تمہیں جہنم میں ڈال دے گا. اگر تمہارے نعمت اعمال میں کچھ بھی اگر تھوڑا بہت نماز ہے تو تھوڑی دیر تو اللہ تم اپنے سامنے رکھ کر پوچھے گا کاہے تم نے نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا، جمعہ کیوں چھوڑا تھا، فجر کیوں چھوڑا تھا. اور اگر کچھ بھی نہیں پڑھو گے تو اللہ فوراً کہے گا فرشتوں سے لے جاؤ اس کو جہنم میں. اتنی دیر میں تو اللہ کے دیدار سے محروم رہو. میرا حاصل یہ ہے کہنے کا کہ ہم تھوڑی سی بھی زندگی، تھوڑا عمل شروع تو کریں بھائی. اللہ کو محبوب ہے عمل، گرچہ تھوڑا ہے لیکن مداومت کے ساتھ ہو، روز برابر معمول کے ساتھ. ہمارے یہاں معمول بنتے ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دولت ہے ہم یہ چیز حاصل کر لیں گے، دولت ہے ہم یہ کر لیں گے. بھئی دولت سے کچھ نہیں ہوتا، دولت سے کچھ نہیں ہوتا. قارون کو بہت اللہ نے خزانہ دیا، کچھ نہیں ملا اسے. ملے گا تو اللہ سے تعلق پر ملے. اس نے بھی کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم، میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، یہ میرا علم ہے، میرا ہنر ہے، میں کیسے اللہ کے راہ میں دے دوں. اللہ کے نبی کو جلال آیا اور کہا فخسفنا بہ وبدارہ، اللہ کا حکم آ گیا، زمین کو حکم دیا، اللہ نے کہا دھسا دو اس قارون کو، خزانے کو بھی دھس گیا. ہم کس غرور میں پڑے، تھوڑا سا عمل بھی نہیں کرنا. اس لیے آج یہ طے کرو کہ ہم زندگی کے ہم تو زیادہ بڑی بات نہ کر کے چھوٹی بات ہے، جو چھوٹے ہیں. میں اتنی بات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں یہ بات طے کریں کہ ہم چھوٹا سا چھوٹا عمل اس کو یہ نظر انداز کر کے نہیں چھوڑیں گے. چھوٹا ہم کرنا کوشش کریں. بھائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صرف اینٹا پتھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے. اور سب سے زیادہ مسلمانوں کا تر امتیاز ہے کہ جتنا ہو سکے تو دوسروں کے راستے نکالے. گھر بنوا رہا ہے، گھر بنوائے گا، سیڑھی جو ہوگی وہ روڈ پر کرے گا.
گاڑی کھڑی کرے گا تو روڈ پہ کھڑی کرے گا اور کہہ رہا ہے مسلمان ہے، 24 گھنٹے مسجد میں پڑا ہے، اس مسجد سے تمہیں کیا ملے گا؟ ایک مسلمان کا، عام کوئی بھی مسلمان ہو، شرابی ہو کبابی ہو، مسلمان کا، میں جو کہہ رہا ہوں حدیث پاک میں ہے، ایک عام مسلمان کا دل دکھا دینا کبیرہ گناہ ہے، کعبہ پاک کو گرانے کے برابر گناہ اس کو ملے۔ ایک عام مسلمان، ہماری گاڑی روڈ ہی پہ کھڑی ہوئی، آنے جانے کو آنے جانے، ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا کوڑا گھر کے سامنے گرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم یہودیوں کی طرح اپنے گھر کے سامنے کوڑے نہ ڈالا کرو، ہمارا کوڑا گھر کے دروازے پہ پڑے گا۔ ہمارا محلہ، مسلمانوں کا محلہ گندگی سے پہچانا جاتا ہے، مسلمانوں کا محلہ گاڑی اور بائک روڈوں پر کھڑے ہو، تکلیف ہو، اس سے پہچانا جائے گا مسلمانوں کا محلہ، جبکہ حدیث قرآن سب سے زیادہ ان سب چیزوں پر توجہ دلا۔ بھائی آدھا ایمان کا ہے نہ صفائی، الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان ہے، پاکی صفائی ستھرائی آدھا ایمان بتایا ہے۔ آقا نے فرمایا نظفوا اپناکم، اپنا صحن صاف رکھو۔ صحن کس کو کہتے ہیں؟ گھر کے باہر کو کہتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا؟ جتنا کوڑا ہم دروازے پہ ڈالیں۔ یہ مسلمانوں کا تر امتیاز ہے، یہ آپ کا تر امتیاز ہونا چاہیے، یہ تر امتیاز ہونا چاہیے بھائی، یہ غلط ہے نا۔ دوسری بات، آپ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم چھوٹا سا عمل بھی بڑا سمجھ کے نہ چھوٹا سمجھ کے چھوڑیں گے نہیں، چھوٹا ہوگا اس کو کریں گے ضرور۔ ایک چیز۔ دوسری بات ہمارے یہاں جو عام ہوتی جا رہی ہے، ہمیں یہ سمجھنے میں دقت ہوئی کہ ہم سوچتے ہیں یہ کام ان کا ہے، یہ کام ان کا ہے۔ بھائی کام سب کا ہے، کام سب کا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا نماز پڑھنے کا کام مولانا صاحب کا ہے، امام صاحب کا ہے، مسجد میں قرآن پڑھنے کا کام مولانا صاحب کا ہے، پڑھانے کا کام مولانا صاحب کا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، کام سب کا ہے، کام سب کا ہے بھائی۔ یہ تو مجبور ہے آدمی۔ کون کہتا ہے تم اپنے باپ کا جنازہ مولوی صاحب سے پڑھواؤ؟ کوئی دکھا دے میں پوری زندگی غلامی کروں گا، کون کہتا ہے؟ فقہ کی کتابیں اٹھا لو، اٹھائیے فقہ کی کتاب، دیکھیے وہاں کیا لکھا ہے۔ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھا ہے، جب تم اس لائق نہیں ہو تو کھڑے ہو، ابا کا انتظار کرو کوئی آئے پڑھا جائے۔ نبی تو یہ چاہتے تھے کہ میرا امتی ہر فرد دین کے وہ باتیں جو اسلام کی بنیاد بتاتی ہے اس پر وہ چلنے کا خود قادر ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور حلال کے متعلق کیا فرمایا؟ اتنا تو علم ہر آدمی کے لیے فرض قرار دیا، ہمیں علم ہی نہیں۔ باپ کا جنازہ پڑا ہے، ہاں یہ چیز ہم ماشاءاللہ بہت اچھے سے کریں گے، عوام بھی کرتی ہے، خواص بھی کرتی ہے۔ کسی عالم کی برائی ہو تو دیکھو کتنا اچھے سے کرے گا وہ۔ عالم کی برائی پھر مل جائے تو یوں سمجھیے کہ چکن اور مٹن کے ساتھ کچھ اور مل جائے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل باورہ، بالکل غلط ہے۔ آقا نے فرمایا 5ویں مت بننا، وَبْغِضُ الْعِلْمَ، علم سے بغض رکھنے والے مت بننا، اور آقا نے فرمایا فَاهْلِكُوا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہلاک ہونے سے پیر ہاتھ ٹوٹنے کی بات نہیں فرمائی ہے، جہنم ملے گا ملے گا۔ ایک جگہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ جس طرح آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عام مسلمان کی غیبت کرنا، قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ بہت لمبی بات اللہ نے فرمائی۔ اے ایمان والو زیادہ گمان نہ پالو۔ ہمارے ہاں تو بدگمانیاں اتنی عام ہو گئی، دو آدمی آپس میں کھڑے کچھ بھی بات کر رہے ہو، تیسرا یہی سوچتا ہے کہ میرا ہی مخالف ہے۔ یہ عجیب سسٹم بن گیا۔ اللہ کہتا ہے بعض گمان گناہ ہے، ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کسی کے تجسس میں مت پڑھو، کیا کر رہا، اپنا کام کرو بھائی۔
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. یہ جو بات اللہ نے فرمایا کسی ایک مسلمان کی غیبت کرنا، اپنے سگے بڑے بھائی کا گوشت کھانا، نوچ نوچ کر کھانا، یہ اللہ نے فرمایا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات آتی ہے کہ یہاں پر یہ جملہ بھی ہے، جو ایک آدمی کی غیبت کرتا ہے تو وہ شخص اپنے سگے مرے بھائی کے گوشت کو نوچ کر کھاتا ہے. اگر وہی شخص کسی عالم کی غیبت کرتا ہے، اس گوشت میں زہر ملا کر وہ نوچ نوچ کر کھاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی عالم ہے، اللہ کا علم اسے ملا ہے، کچھ بھی ہے، وہ لنگڑا ہے، لولا ہے، نماز نہیں پڑھتا. میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا جملہ سنیے گا، بعد میں غصہ نہ ہو جائے گا، جواباً عرض ہے. وہ لنگڑا ہے، لولا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ ہے تو نبی کا وارث. تمہاری کروڑوں کی پراپرٹی پڑی ہے، تم مر رہے ہو، تمہارا بچہ لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، تمہاری وراثت کس کو ملے گی؟ کس کو دے کے جائے گا؟ اسی کو دے کے جاؤ گے کہ اپنے بھائی کے لڑکے دے کے جاؤ؟ بھائی کو تو دیکھنے نہیں دو گے یار. تو علماء انبیاء کے وارث ہیں. چھوڑ دیجئے بھائی. آپ یہ نہ کہیے، آپ یہ کہیں مولانا بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، آپ چونکہ علماء عالم آپ بھی ہوں گے اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا، اللہ پاک کی قسم میں اس ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے دل کہہ رہا. میں اکثر جگہ میں اپنے معاملے میں پیچھے، میں ایک جگہ نماز پڑھاتا، میں نماز پڑھا رہا تھا، مجھے 2-3 جمعے میں بلایا تو اسی کی وہ چونکہ امام صاحب آنے جانے میں بہت زیادہ کچھ کرتے تھے، آتے نہیں تھے. ان لوگوں نے موقع پایا، مجھ سے کہا کہ آپ پڑھا دیجئے. میں نے کہا ان سے بات کریے پہلے. انہوں نے کہا وہ میں نماز پڑھاؤں گا نہیں. پڑھانا شروع کر دیا میں نے. تقریباً 1.5 مہینے گزر گئے تھے، تنخواہ مجھے مل چکی تھی 1 مہینے کی. ان کو ہمیں بات لگی، اللہ پاک کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں ان کے پاس بزستہ گیا. میں نے کہا میں 1 مہینے کی تنخواہ جو لے چکا ہوں وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اگلے مہینے جتنے میں پڑھا چکا اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں. اگر آپ کو پڑھانا ہے آپ پڑھائے خوشی سے، اللہ کی قسم مجھے نہیں چاہیے. میں امامت کی وجہ سے ذمہ داری نہیں آتا. میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کل روز محشر میں بھی یہ بات اللہ اگر پوچھے گا تو آپ کو گواہ بنا کے کہوں گا. میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ان سے میں نے بدستہ خود کہا، ہاتھ پکڑ کے ایسے کہا، بھائی آپ کو اگر یہ بات لگتی ہے میں نے آپ کو امامت کے لیے ایسا کیا ہے، قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں میں تنخواہ بھی دیتا ہوں اور جتنے دن پڑھائے اس کی تنخواہ آپ کو میں جڑا رہا ہوں. مجھے نہیں چاہیے، اللہ کی قسم کھا کے. چلیے آپ کریے نا. کسی ایک کے اندر کوئی برائی آ جائے تو سب کو اسی پڑھنے میں نہیں تولنا چاہیے، سب کو نہیں توڑنا چاہیے. بھائی آپ تو مولویوں کو نکالنے کی تو پلانی بناتے ہیں. ایک جگہ میں بیٹھا تھا، ایک صاحب مولوی صاحب بیچارے نیک طبیعت آدمی، ان کے نکالنے کی پوری سازشیں بنائی جا رہی، ان کو یہاں سے نکالو، یہ یہاں جائیں گے تو یہاں سے، اور بنے ہم بہت بڑے ذمہ دار. معاف کریے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جماعت کے ساتھیوں میں لگے لگے ایسا کام کرتے ہیں، مجھے رونے کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اسی محلے کے لوگ کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو، بے غیرت ہے وہ لوگ، دین کی حمیت کو مذاق اڑا رہے ہیں. یہ آپ کے 4 مہینے نے سال لگے ہوئے منہ پر مار دی جائیں گے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا، ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا، میں نے کانوں سے سنا ہے. اس کی محنت دیکھو نا بھائی، اس نے کام کیا ہے، دین کی خدمت کی ہے، اپنے ابا کی جاگیر نہیں بنائی ہے. اس کو نکالنے کی سازشیں تیار کر کے نکال دیا گیا، ہٹا دیا گیا. یہ سب آپ کی چنہٹ کے اعتراض پہ ہو رہا ہے. اپنے کانوں سے سنتا ہوں، آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اور آتے ہیں سب سے زیادہ کالر سیدھی کر کے، کہاں کی جوان نکل رہی ہے، کہاں کے جا، یہ سب تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی انشاءاللہ. میرا مقصد یہ ہے کام تھوڑا ہو یا کچھ ہو، جو ہو رہا ہے اس سے جڑ کے کرنا چاہیے. کام کسی کا نہیں ہے، سب کا ہے، یہ بات سمجھنا چاہیے. کوئی جماعت کہیں گھر سے نہیں آئی ہے. فرضی لوگ بتاتے ہیں بھائی جماعت کہاں سے آئی ہے، جماعت مدارس سے نکلی ہوئی بنیاد ہے یار. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اوپر اللہ نے ان کے قلب پر یہ بات کھولی، وہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے شاگرد ہیں. ہم سب کی سند وہاں تک پہنچی، جس کی سند وہاں تک نہ پہنچے وہ عالم بھی نہیں کہہ رہا ہے. آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، وہ الگ فرقہ، یہ الگ فرقہ، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے. ہاں اپنے اپنے من کے ٹولی ہیں، جو جایا اسے پکڑ لیا. آپ ایک بات یاد